چلیے شروع کرتے ہیں درخشاں اردو کے مختصر ترین سوالات کے جوابات۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم درخشاں اردو کے اندر جو چیپٹر حمد خدا عز و جل ہے اس کے سوالات مختصر ترین ہو یا طویل ترین، تمام سوالات کو آج ہم حل کریں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ جڑیے اور تمام سوالات کو حل کیجیے بغیر کسی تاخیر کے۔ دیکھیے یہاں حمد خدا عز و جل ہے اور اس کے اندر لفظ و معنی ہے، اور دوسرے صفحہ میں دوسرے چیپٹر میں دیکھیے لکھا ہوا ہے مختصر ترین سوالات۔ آج میں آپ کے سامنے بالکل جو کتاب میں ہے ہو بہو کیا اسی سے کیا حل کراتا ہوں آپ کو، اور سائٹ میں نے یہاں قلم کے ذریعے سے ان کے جوابات کو بھی کیا ہے لکھا ہے، تاکہ آپ تھوڑے سے اور مختصر سے وقت میں تمام چیزوں کو آسانی کے ساتھ سیکھ سکیں۔ اگر آپ کے پاس اسی طرح کی اگر کتاب ہے تو اور بھی کیا ہے بہت ہی آرام کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے لکھا ہوا یہاں پر مختصر ترین سوالات۔ مختصر ترین سوالات میں پہلا سوال ہے کہ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ میں نے قلم کے ذریعے سے لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے۔ لکھا ہوا ہے 22 جولائی 1938 عیسوی میں۔ یہ حمزہ ہے، اس کے معنی کہتے ہیں عیسوی۔ دوسرا سوال آپ کی کتاب میں ہے کہ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ تو میں نے لکھا ہے کہ ضلع سیتامڑھی۔ کیا ہے؟ سیتامڑھی بہار کا ایک ضلع ہے، اور بہار کیا ہے راجیہ ہے۔ یہ بہار راجیہ میں اور ضلع سیتامڑھی میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کی جائے پیدائش یعنی جس جگہ پیدا ہوئے اس گاؤں کا نام پوکھریرا تھا۔ دیکھیے تیسرا سوال ہے کہ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ میں نے یہاں لکھا ہے کہ 1 اگست 2004 میں۔ دیکھیے پھر اس میں لکھا ہوا ہے کہ کائنات کی تخلیق کس نے کی، یعنی اس دنیا کو کس نے بنایا؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیے مختصر ترین سوالات میں 6 سوال تھے، جس میں سے 4 حل ہو گئے۔ دیکھیے اس کے آگے اور بھی ہے، اس کے آگے کیا ہے اور بھی ہے، اور دیکھیے ہم حل کرتے ہیں بالکل آسانی کے ساتھ۔ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے کہ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ دیکھیے ویڈیو بنانے میں بہت ہی کیا ہے محنت لگتی ہے، محنت کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے جگہ جگہ میں یہ چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہے، تمام چیزوں کو کیا لکھنے کے بعد ویڈیو بنایا جاتا ہے۔ آپ محنت کریں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی کیا ہے بھیجیں، اور ہمارے اس ویڈیو کو جو آپ ابھی سن رہے ہیں اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، شیئر بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے چھٹا سوال ہے کہ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ جواب دیں گے مصطفیٰ رضا۔ دیکھیے یہ سوال کیا ہے حل ہو گئے۔ دیکھیے فون آ رہا ہے ہمارا اس میں۔ تو اب ہم یہاں سمجھیں گے کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ 5 جملوں میں لکھیے۔ دیکھیے ہم سیدھا لکھ دیں گے کہ حمد کہتے ہیں خدا کی تعریف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ لکھا ہوا اس میں حمد منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے، یعنی اس میں فرق کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے میں تو آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو اب ہم پیچھے جائیں گے تھوڑا سا، وہاں ساری چیزیں کیا ہے لکھ دی گئی ہیں کتاب میں۔ یہ دیکھیے اس چیپٹر میں جب ہم آئیں گے تو وہ سوالات کے جوابات ہمیں مل جائے گا۔ دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حمد میں جہاں خدا رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، یعنی اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کو کیا ہے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کیسا ہے، ان چیزوں کو جو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کی ذات اور صفات کو بیان کیا جاتا ہے، تو ان کو مختصر لفظ میں کیا کہتے ہیں؟ حمد۔ دیکھیے نعت میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا ہے مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ اب اسی طرح منقبت کی بات آئی تھی تو اس میں بتا دیا کہ بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے، یعنی اولیاء اللہ جو بزرگان دین ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اس کی کیا ہے تعریف ہوتی ہے اس میں، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ منقبت۔ دیکھیے کسی بھی عام انسان کی تعریف کی جائے، اچھے اوصاف کو بیان کیا جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ قصیدہ۔ امید ہے کہ آپ کو اس کا جواب بھی مل گیا ہوگا بالکل کتاب ہی سے۔ اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے آج۔ دیکھیے اب ہم اصل سوال کی طرف آتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے
دیکھیے تھوڑا سا میں زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح دکھے۔ ہاں لکھا ہوا یہاں پر کہ شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعوں کے نام بتائیے۔ جواب دیں گے انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت۔ ٹھیک، دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے۔ دیکھیے حمد کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف، خدا کی تعالیٰ کی صفات کا بیان ہو، اور نعت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ دیکھیے طویل سوالات ہیں اس میں کہ شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی کیا ہے تشریح کیجیے۔ ٹھیک، اس کو جاننے سے پہلے ہم جانیں گے کچھ چیزوں کو۔ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے لفظ اور معنی، پہلے ہم اس کو حل کر لیتے ہیں۔ دیکھیے بہت سارے بچے پڑھنے کے لیے نہیں جانتے۔ دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے حمد کے معنی آتے ہیں خدا کی تعریف، عز و جل اس کے معنی آتے ہیں عزت بڑائی والا، ذوالجلال کے کیا بولیں گے ذوالجلال، عز و جل بولیں گے ذوالجلال بولیں گے، مرتبے والا عظمت والا، خالق بولیں گے، خالق کے معنی آتے ہیں پیدا کرنے والا، نظم معنی آتے ہیں انتظام، یکتا معنی آتے ہیں اکیلا، لا شریک، لا شریک کا مطلب آتے ہیں کہ کوئی جیسے پارٹنرشپ ہوتا نا، یعنی کسی چیز کو بنانے میں کوئی آدمی، ایک آدمی دو آدمی مل کے کرتا ہے، یعنی اللہ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنرشپ نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں، اسی کو کہتے ہیں لا شریک۔ دیکھیے اب ہم یہاں دیکھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، دیکھیے بہت ہی محنت سے ویڈیو کو بنایا جاتا ہے۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے ثنا، ثنا کے معنی کیا آتے ہیں؟ ثنا کے معنی آتے ہیں تعریف، محال کے معنی آتے ہیں ناممکن، یعنی ایسی چیز جس کا کیا ہے نہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں محال۔ دیکھیے اس کے بعد لکھا ہوا ہے حال و قال، حال و قال کس کو کہتے ہیں؟ حال و قال کے معنی آتے ہیں کیفیت، پوزیشن، ظلمت کے معنی آتے ہیں اندھیرا، دہر کے معنی آتے ہیں دنیا، عروج کے معنی آتے ہیں ترقی، ڈیولپ، فکر کے معنی آتے ہیں خیالات، بے نوا کے معنی آتے ہیں خاموش۔ دیکھیے ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ شبنم کمالی کہ کیا حمد کے پہلے شعر کی تشریح کیجیے، اس میں سے آپ کیا ہے یہاں سے چند باتیں ہیں، کتاب ہی میں اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو اس سے بھی کیا آپ حل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ نشان لگا لیجیے، یہاں بتا سکتے ہیں۔ دیکھیے اس نظم میں ان شعر میں حمد خدا عز و جل میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی پاک ذات کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی، یعنی اس جہاں کو جو بنایا ہے اتنا خوبصورت نظام ہے، اللہ تعالیٰ جو چلا رہے ہیں اس کو کیا ہے بنانے والا کیا ہے اللہ ہے، اور اس کی کیا ہے کوئی ثانی نہیں ہے، اس کی کوئی دوسری مثال ہی نہیں ہے جو کہ دی جا سکے۔ وہ دونوں جہاں کو رزق پہنچاتا ہے اور ساری کائنات کی حیات اور موت کا مالک ہے۔ حیات مانے زندگی، موت کے مانے موت، ڈیتھ، یعنی اس دنیا کو جو پالتا ہے، جو ہم کھانا کھاتے ہیں، رزق ہمارے پاس آتا ہے، انسان ہو یا جانور ہو، چرند ہو یا پرند ہو، تمام لوگوں کو کیا ہے تمام وستو جیو جنتو کو کیا ہے پالنے والا کیا ہے اللہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی مر جاتا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے، تو یہ نظام جو چل رہا ہے کائنات کا، ان تمام کو کرنے والی ذات کیا ہے اللہ کی ہے۔ کوئی ہے جو ان تمام چیزوں پر کیا ہے قدرت رکھتا ہے، کسی کا قابو ہے، اسی ذات کا نام کیا ہے اللہ ہے۔ دیکھیے لکھا ہوا پوری کائنات میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، اسی کا حسن ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اس نے زندگی کا نظام مرتب کیا ہے۔ عقل والے لوگ اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کام انسان کی حد سے باہر ہے۔ اگر ہم اس میں کیا ہے نقطہ چینی کرنے لگیں، یہ کیسے وہ کیسے، جیسے سائنس ادا کرتے ہیں، تو کیا ہے انسان کی عقل سے کیا ہے باہر ہے۔ پھر آدمی جا کر کے لاسٹ میں کہتا ہے کہ ہاں قدرت بھی کیا ہے کوئی چیز ہے، اسی قدرت کو ہم کیا کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ وہی قدرت ہے، اسی کا نام کیا ہے اللہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے شبنم کمالی جو چیپٹر حمد خدا عز و جل ہے بہت ہی آسان طریقے سے تمام سوالات کے جوابات کو حل کرائے ہیں۔ امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو کو آپ پسند کریں گے۔ اس طرح کی کوئی بھی بات ہے یا کوئی دوسرے انداز ہیں تو آپ سیدھے کمنٹ کے مادھیم سے ہم تک سمپرک ساتھ سکتے ہیں، اور میں لاسٹ میں آپ سے یہی کیا ہے
امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، دوسرے کو بھی کیا ہے ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، تاکہ دوسرے لوگ بھی آسانی طریقے سے تھوڑے ہی وقت میں تمام سوالات کے جوابات کو بالکل ایزی طریقے سے حل کر سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔